کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا کہ جب ہم اور آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی ہم دعوت دیں گے لوگوں کو, اسلام نہیں مانیں گے تو ہم حملہ کریں گے ان پہ جہاد کریں گے, ان کو مسلمان کریں گے, اس معاشرے کو اور حکومت کو مسلمان کریں گے, یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے, بند ہو گیا. اور آپ دیکھیں مجھے کون بتائے گا کہ یار یہ بندہ دل سے مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا, مجھے کون بتائے گا؟ بالکل میرا تو کنیکشن نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے کتنی صراحت سے یہ کہا, یعنی ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, مثلا یہ جو رسالت کا پورا تصور ہے یہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے قرآن مجید, کیسے قیامت تک دلیل بنتا ہے رسول کی صداقت کی اور آخرت کی صداقت کی, اور اللہ کی اس عدالت کی, اور اللہ کی اس عدالت کی جو آخرت میں برپا ہونی ہے. اب بتائیں وہ کیا سٹیجز ہیں کہ اگر اب ہم یہ مان رہے ہیں کہ جی قرآن کیا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو عدالت آخری دفعہ برپا ہوئی ایز اے پروف, اس پوری 23 سال کے پروسیس کی داستان محفوظ طور پہ ہمارے سامنے, اس کو قرآن کہتے ہیں جس میں ہماری ابدی ہدایت بھی ہے. سمرائز کر کے بتائیں کہ وہ کیا پروسیسز ہیں رسالت کے جو پیش آئے. دیکھیے رسول کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں تو بھیجنے کے بعد کامن سینس کیا کہتا ہے؟ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ اپنا پیغام پیش کریں جو لوگ انکار کر رہے ہیں, پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو رسول کیا کرتے ہیں, کیونکہ رسول بھی ایک سوسائٹی میں آتے ہیں نا, تو سوسائٹی میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو اس کو قرآن مجید کی زبان میں انذار کہا جاتا ہے. اس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, یاد دہانی اپنے قریب کے لوگوں کو, اور یہیں سے آغاز ہوگا. یعنی مجھے بھی اگر کوئی ڈسکوری ہو اور مجھے لگے کہ معاشرہ اس کے برخلاف کھڑا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اپنے والد کو بتاؤں گا, اپنے دوستوں کو بتاؤں گا, چھپ کے بات کروں گا. اس لیے کہ اگر میں پہلے دن ہی باہر نکل آیا تو پھر تو معاملہ وہ نہیں ہو سکا جو میرا مقصد تھا, لوگوں تک بات پہنچے. تو رسول سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, لوگوں کو جو ان کے قریب ہیں ان کو بتاتے ہیں, گویا ایک سادے الفاظ میں پرائیویٹلی دعوت دیتے ہیں. تو پہلا اسٹیپ یہ. دوسرا انذار عام. اب وہی کانٹینٹ جو وہ لوگوں کو پرائیویٹلی بتا رہے تھے نکلتے ہیں اور سوسائٹی میں کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, گلیوں میں بیان کرتے ہیں, جلسوں میں بیان کرتے ہیں, اور اوقاس کے میلوں میں بیان کرتے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں خدا کی طرف سے کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. انذار عام. پہلا انذار, پھر انذار عام. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رسول کو ماننے والوں کی اگر کوئی تعداد بن جاتی ہے, کوئی لوگ آ جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کتنا نیچرل فینومنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کیا کہ ارادے اور اختیار کی آزادی ہے نا, جو چاہے مانے جو چاہے انکار کرے. تو اگر رسول کو ساتھی ملتے ہیں تو پھر رسول ان کو لے کر کیا کرتا ہے, ان کو لے کر نکل جاتا ہے, جس کو ہجرت کہتے ہیں. اور نکلنے کے بعد ہجرت, اور ہجرت کے بعد ان لوگوں جن سے وہ نکلتا ہے ان سے برات کا اعلان. ہجرت و برات. اور برات کا مطلب ہے کہ اب ہم آپ سے علیحدہ ہو گئے. ہم علیحدہ ہو گئے. ایک سیکنڈ, یہ وہ پروسیس ہوتا ہے ہجرت کا کہ جب اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو اور سرکشوں کو علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ امتحان ہے نا. کہا گیا کہ بھائی اب بتاؤ رسول کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. تو کیا یہ اس وقت ہوتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے یعنی اس قوم پہ؟ جس وقت آپ نے کر لیا, اس کے بعد یہ الگ ہو گئے. اب آپ کیا کریں گے, ان پر اتمام حجت کریں گے جہاں پر آپ گئے ہیں, کیونکہ یہ امتحان ان کا بھی ہے نا جو ہجرت کر رہے ہیں. مدینہ جب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پہ اب اتمام پہ بھی اتمام حجت ہے, ان پہ بھی اتمام حجت, دونوں پہ کرنا. اور اصل میں کیا ہے اتمام حجت دوبارہ بتا دیں, آئیں گے اس پہ. یہ امتحان کس کا ہے؟ یہ امتحان جہاں ایک طرف نہ ماننے والوں کا ہے وہیں ماننے والوں کا امتحان ہے. کیونکہ یہ یوں نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ رسول کے ساتھ آ گئے تو آپ سمجھیں آپ کی بخشش ہو گئی. نہیں, آپ کا بھی امتحان ہے. آپ ثابت قدم رہتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی امتحان پیش آئے گا, آپ کی بھی مخالفتیں ہوں گی, آپ کو بھی میدان جنگ میں اپنے بیٹے کے خلاف تلوار فوج میں بھرتی ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا امتحان ہوگا. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد وہ آرگومنٹ ایک کنکلوسیو آرگومنٹ کی طرح, یعنی وہ کنکلوسیو آرگومنٹ کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اس شان کے ساتھ رسول پیش کرتا ہے کہ کسی نے اگر انکار کرنا ہے تو وہ انکار کرے آ کر آرگومنٹ دے کے, ورنہ کیا کہیں گے, ساحر ہے, جادوگر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے آرگومنٹ کا کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. اس کا نام ہے بالکل حقیقت ایسے واضح کر دی کہ جھٹلانا ممکن نہیں تھا. آپ کے پاس اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ آپ اس کو جھٹلا سکیں. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے عذاب. اس کی کنڈیشنز ہیں. کنڈیشن, اگر تو آپ ہجرت و برات کرتے ہیں, آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد ہے, تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اگر نہیں کرتے تو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے. اس کو قرآن نے بتا دیا ہے کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک. اے رسولوں, یا تو ہم تمہیں زندگی میں دکھا دیں گے یا ہم تمہیں اٹھا لیں گے اور تمہارے بعد وہ عدالت برپا ہوگی. اچھا, یہ قرآن میں ہے. یہ قرآن میں, یہ سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا کہ آپ کو اٹھا لیں گے
اور آپ کے بعد وہ عدالت برپا ہوگی یا آپ کو دکھائیں گے دنیا آپ کو دکھائیں گے دنیا میں اما نورینکا بعد الذی نعدہم، جو ہم نے وعدہ کیا آپ کے ٹھیک ہے۔ ساتھ، او نتوفینکا، یا ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ سیدنا مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں کی تعداد ہی نہیں تھی نہ کوئی ہجرت نہ کوئی برات، تو وہاں پر کیا ہوا؟ رخصت ہو گئے اور اللہ نے، بعد میں عدالت برپا ہوئی۔ اور عدالت برپا ہو گئی۔ اور یہاں کیا ہوا؟ اور اس کو قرآن مجید نے اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا قرآن کیا ایک ایک آیت یہ داستان بیان کر رہی ہے۔ کس چیز کی داستان؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مائیت کا ظہور کرتا ہے۔ ظہور مائیت کا کیا مطلب اس کا؟ کہ ہونے کی دنیا میں manifestation اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، زندہ حقیقت کے طور پہ نظر آتا ہے۔ اور یہ آیات